الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 ہے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور تم لوگ عبادت کرو اللہ کی، اور تم لوگ بندگی کرو اللہ تعالی کی، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور تم لوگ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَلَا تُشْرِكُوا، اور نہ شریک کرو تم لوگ، بِهِ اللہ کے ساتھ، شَيْئًا کسی چیز کو، اور تم لوگ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ، اور والدین کے ساتھ، احسانًا حسن سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک رکھو۔ وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک رکھو۔ وَالْمَسَاكِينِ، اور مساکین کے ساتھ حسن سلوک رکھو۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور اس پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک رکھو۔ ذِی الْقُرْبَى، جو رشتہ دار ہے۔ وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور اس پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو جو اجنبی ہے۔ وَالصَّاحِبِ، اور اس ساتھی کے ساتھ حسن سلوک رکھو۔ بالجنب، جو پہلو میں ہے۔ وابن السبیل، اور مسافروں کے ساتھ حسن سلوک رکھو۔ وما ملکت ایمانکم، اور ان غلاموں کے ساتھ، لونڈیوں کے ساتھ جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک، حسن سلوک رکھو، یعنی اپنے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک رکھو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا يحب، پسند نہیں کرتا، من کان مختالا، اکڑ پیدا کرنے والے کو، فخورا، تکبر کرنے والے کو۔ اللہ تعالی اترانے والے متکبر کو پسند نہیں کرتا۔ یہ آیات کریمہ، اس سے پہلے، اس آیت کریمہ سے پہلے اللہ جل جلالہ نے میاں بیوی کے حقوق بیان فرمائے۔
میاں بیوی کے حقوق بیان فرما دینے کے بعد اللہ جل جلالہ نے جو حقوق میں سب سے بڑا حق ہے اور اس کے بعد درجہ بدرجہ لوگوں کے جو حقوق ہر شخص پر عائد ہوتے ہیں، چاہے وہ حقوق اللہ اور مخلوق کے ہیں، چاہے وہ حقوق والدین اور اولاد کے ہیں، چاہے وہ حقوق پڑوسی کے ہیں، اور پڑوسی چاہے قریب کا ہو چاہے دور کا ہو، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، اور وہ حقوق چاہے رشتہ داروں کو ہوں، رشتہ داروں میں چاچا ہو، تایا ہو، بھانجا ہو، ماموں ہو، بھتیجا ہو، خالہ ہو، خالو ہو، جو جتنے بھی رشتہ دار ہیں، چاہے یہ ان کے حقوق ہوں، چاہے اس شخص کا حق ہو جو اٹھن بیٹھک میں تمہاری مجالس اختیار کرتا ہے، اور چاہے مسافر ہو، تو ان تمام لوگوں کے، اسی طرح غلام، باندی، لونڈی وغیرہ کے اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں حقوق بیان فرمائے۔ تو میاں بیوی کے بعد اللہ نے جو حقوق میں سب سے بڑا حق ہے اس کا ذکر فرمایا، اور وہ کس کا ہے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرا حق یہ ہے کہ تم لوگ میری عبادت کرو، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، بندگی کرو، عبادت کرو۔ اب یہ عبادت جو ہے، جو ہم نے اللہ کی کرنی ہے، جس کا اللہ جل جلالہ ہم سے مطالبہ فرما رہے ہیں، یہ عبادت چاہے بدنی ہو، چاہے زبانی ہو، چاہے مالی ہو، بدنی ہو، مالی ہو، چاہے زبانی ہو، یعنی زبان کے اذکار کے ذریعے سے ہو، سچ بولنے کے ذریعے سے ہو، تو اللہ رب العزت کی ہر طرح عبادت کرنی ہے۔ اور وہ کرنی کس طرح ہے وہ ہمارے نبی نے بتلا دیا۔ عبادت کس طرح کرنی ہے، اذکار کس طرح کرنے ہیں، کون کون سے ذکر کے کیا کیا فضائل ہیں، اور عبادتوں میں کون کون سی بدنی عبادات میں عبادات ہیں، اور اس کس طرح کب تہجد ہے، کب اشراق ہے، کب چاشت ہے، نمازیں کتنی فرض ہیں، اور ان نمازوں میں کتنے سنن ہیں، کتنے مستحبات ہیں، اس کے لیے وضو کس طرح کرنا ہے، اور اسی طرح پر مالی عبادات، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے عشر ہو، چاہے فطرانہ ہو، چاہے صدقات ہو، چاہے خیرات ہو، چاہے عطیات ہو، تو اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے۔ چاہے یہ عبادت بدنی ہو، چاہے زبانی ہو، چاہے مالی ہو، ہر طرح اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور اس عبادت کا اقرار ہم میں سے ہر ایک اپنی نمازوں میں کرتا ہے۔ ہر نماز میں التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات کے اندر زبانی عبادت آ گئی، والصلوات کے اندر بدنی عبادت آ گئی، والطیبات کے اندر مالی عبادت آ گئی۔ تو اللہ رب العزت سے ہم ان تینوں عبادتوں کا اظہار اپنی ہر نماز کے اندر کرتے ہیں۔ تو اللہ کی عبادت کرنی ہے، چاہے وہ زبانی اعتبار سے کرے، چاہے بدن جسامت کے اعتبار سے کرے، یعنی بدنی عبادت کرے، چاہے زبانی عبادت کرے، اپنے رب کی تسبیحات کر کر، اپنے رب کی جو ہے تقدس کو بیان کر کر، اپنے رب کے اذکار کر کر، اپنے رب کی بڑائی بیان کر کر، تو اللہ رب العزت کی ہر طرح ہم نے کیا کرنی ہے؟ عبادت کرنی ہے۔ تو سب سے بڑا حق اگر کسی کا ہے تو وہ اللہ کا ہے۔ تو دوسرا حق میرے رب نے بیان فرمایا، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ تم لوگ اللہ کے ساتھ کبھی بھی، کسی وقت بھی
کسی چیز کو بھی بڑی سے بڑی ہو چھوٹی سے چھوٹی ہو کسی چیز کو بھی تم اپنے رب کے ساتھ شریک نہ کرنا۔ تمہارا رب قل هو اللہ احد ہمیشہ سے اکیلا ہے، اللہ الصمد پوری کائنات محتاج ہے، اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے، لم یلد ولم یولد تمام مخلوق انسان اللہ رب العزت نے انہیں اولادیں دی اور اولادوں کی وہ ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، اللہ اولاد سے پاک ہے۔ اولاد ہے تو والدین کی ضرورت، والدین ہیں تو اولاد کی ضرورت، تو اللہ رب العزت اس باپ اور اولاد کے، ماں اور خاوند اور بیوی کے، ماں باپ اور اولاد کے رشتے سے پاک ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ اس کا ہمسر کوئی نہیں، اس کی برابری کوئی کر ہی نہیں سکتا، وہ اکیلا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے ذات غرامی کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرنا۔ اب وہ شریک کرنے میں بڑی سے بڑی چیز، چاہے سورج ہو، چاہے چاند ہو، چاہے آسمان ہو، چاہے زمین ہو، چاہے ہواؤں کا نظام ہو، چاہے سمندر ہوں، چاہے درخت ہوں، چاہے جانور ہوں، چاہے بڑے سے بڑا جو ہے ولی ہو، چاہے کتب ہو، چاہے ابدال ہو، چاہے غوث ہو، چاہے پیغمبر ہو، چاہے نبی ہو، چاہے رسول ہو، اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کسی کو بھی برابر نہیں کرنا، کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا۔ یہ کون منع کر رہا ہے؟ اللہ منع فرما رہا ہے، خود اللہ بیان فرما رہا ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت اس چیز کو برداشت نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت بڑے سے بڑے گناہ کو توبہ کرنے سے معاف فرما دیتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو نیکیاں کرنے پر معاف فرما دیتے ہیں، لیکن شرک کرنے والے کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اللہ اس چیز کو برداشت قطعاً نہیں کرتا کہ اس کے ذات کے ساتھ، اس کے وجود کے ساتھ، اس کے صفات کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ تیسرا حق بیان فرمایا، دوسرا حق بیان فرمایا، اللہ کے بعد کس کا حق ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ والدین، ماں بھی آ گئی، باپ بھی آ گیا، والدین تثنیہ کا لفظ ہے، اس کے اندر ابو اور امی، والد اور والدہ، باپ اور ماں، یہ دونوں جو ہے اس پاکیزہ رشتے کے اندر آ گئے۔ ان دونوں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ احسانہ، حسن سلوک کرنا ہے۔ ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی، ان کے ساتھ اکڑ نہیں کرنی، ان کے بے ادبی نہیں کرنی، ان کے سامنے جو ہے متکبرانہ انداز نہیں اپنانا، ان کو جھڑکنا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے واضح الفاظ میں یہاں تک منع فرمایا کہ تم والدین کو اف تک نہ کہو، فلا تقل لها اف ولا تنہر۔ اف کا لفظ آیا، اف کا معنی کیا ہے؟ ہوں۔ والدین کچھ کہہ دیں تو تھوڑی سی کوئی آپ کے مزاج کے خلاف کوئی بات والدین نے کر دی، یا والدین نے کسی کام کے کرنے کا حکم دے دیا، والدین نے کسی جگہ پر بھیجنے کا کہہ دیا، کسی کام کو کرنے کا کہہ دیا، یا آپ کو اپنی طرف بلایا، یا آپ کو اپنے پاس بٹھایا، آپ کسی بھی کام کے لیے کتنا ہی ضروری کام کیوں نہ ہو، کتنا ہی جلدی آپ کو کیوں نہ ہو، ایمرجنسی آپ کو کیوں نہ ہو، والدین نے جب آپ کو بلایا تو آپ نے والدین کو غصہ کرنا دور کی بات، جھڑکنا دور کی بات، سخت لہجہ اپنانا دور کی بات، میرے رب نے فرمایا فلا تقل لها اف، تم نے ہوں تک نہیں کہنی، ہوں تک نہیں کہنی، یعنی پیشانی پر تیوریاں چڑھنا، بل کا آ جانا، یہ دور کی بات ہے، یہ تو اگلے درجے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا اف، ہوں تک نہیں کہنا۔ ہوں غصے میں جیسے کہہ دیتے، مجھے سے کہنا تھا، مجھے ہی کو بلانا تھا، دوسرا بھائی تو ہے، بہن تو ہے، فلاں تو ہے، وہ کر دے گا،
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم نے اف تک نہیں کہنا، ہوں تک نہیں کہنا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رئیس التابعین ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ تم والدین کے ساتھ اس انداز میں رہو جس طرح ایک سخت مزاج آقا کے ساتھ اس کا غلام رہتا ہے، تم والدین کے ساتھ اس طرح رہو۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے کہ بھائی تم لوگوں نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ ان کی بے اکرامی نہیں کرنی، ان کی بے ادبی نہیں کرنی، ان کے نافرمان اولاد بن کر تم نے نہیں رہنا، بلکہ اللہ رب العزت نے تمہیں یہ حکم دیا ان کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ رہنا ہے۔ پھر آگے بیان فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ماں باپ کے بعد کس کا رشتہ آتا ہے؟ بھائی کا آتا ہے، بہن کا آتا ہے، بھتیجے کا آتا ہے، چاچو کا آتا ہے، ماموں کا آتا ہے، خالو کا آتا ہے۔ یہ جتنے بھی قریبی رشتہ دار ہیں، خونی رشتے ہیں، یہ سارے کے سارے رشتہ دار، چاہے وہ نسبی رشتے ہوں، چاہے وہ رضائی رشتے ہوں، چاہے وہ حقیقی رشتے ہوں، چاہے وہ رشتہ داری کے اعتبار سے ماموں چاچے کے اعتبار سے رشتے ہوں، دادے کے اعتبار سے رشتہ ہو، نانو کے اعتبار سے رشتہ ہو، تو اللہ رب العزت نے ان تمام رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے ایک ہی چھت کے اندر رہنے والے والدین اور اولاد، والدین اپنی اولادوں کی نافرمان ہو گئی، اللہ نے سب سے بڑا حق اپنے بعد بیان کیا تو اولاد اور والدین کا بیان فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو جھگڑ آج اولادیں نافرمان ہو چکی ہیں۔ اللہ رب العزت کا نہ تو عذاب کا خوف رہا، نہ ہی اللہ رب العزت کے غضب کا خوف رہا، اولادیں نافرمان ہو چکی ہیں۔ دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت نے حکم دیا رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا۔ آپ دیکھیں بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا، بھائی بہن سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، چاچو بھتیجے کا خیال نہیں کرتا، بھتیجا چاچو کا خیال نہیں کرتا، ماموں بھانجے کا خیال نہیں کرتا، بھانجے ماموں کے جو ہے حقوق کی رعایت نہیں کرتا۔ تو معاشرے کے اندر بھائی بھائی میں جھگڑے ہو رہے، معاشرے کے اندر بھائی بہن میں جھگڑے ہو رہے، معاشرے کے اندر چاچو بھتیجے میں، بھانجے خالو ماموں میں جھگڑے ہو رہے، تو رشتہ داروں میں ساری لڑائیاں پیدا ہو گئیں، رشتہ داروں میں ہی سارا حسد لوٹ آیا، رشتہ داروں میں ہی سارا بغض لوٹ آیا۔ تو ایسے خونی پاکیزہ رشتے ہیں، اللہ رب العزت کے علم میں تھا کہ یہ آپس میں جھگڑے کریں گے، یہ آپس میں حسد رکھیں گے، یہ آپس میں بغض رکھیں گے، یہ ایک دوسرے کے وجود کو، ایک دوسرے پر نعمتوں کو برداشت نہیں کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے بہت زور دیا کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اپنے دلوں کو صاف رکھو، ان کے لیے اپنے دل کے اندر کینہ نہ رکھو، ان کے لیے اپنے دل میں بغض نہ رکھو۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ اللہ رب العزت نے حسن سلوک کا حکم دیا۔ پھر رشتہ دار کے بعد اگلا جو ہے رشتہ آ گیا، حق آ گیا والیتامى، یتیموں کا۔ اب یتیم چاہے رشتہ داروں کے اندر کوئی یتیم ہے، چاہے وہ پڑوس میں کوئی یتیم ہے، چاہے محلے میں کوئی یتیم ہے، چاہے شہر میں کوئی یتیم ہے، چاہے اپنے ملک میں کوئی یتیم ہے، چاہے غیر ملک میں کوئی یتیم ہے، جہاں تمہارا واسطہ کسی یتیم سے پڑ جائے تم نے اس یتیم کا خیال کرنا ہے، اس کا خیال کرنا ہے، اس کے حق کا خیال کرنا ہے، اس کی ضرورت کو اگر تمہیں اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے تو تمہارے پاس گنجائش ہے مال کی، تو اللہ رب العزت نے تمہیں یہ حکم دیا کہ تم یتیم کا خیال کرو، اس پر خرچ کرو، اس کی ضرورت کو اپنے مال میں سے اس پر کچھ مال خرچ کرو، اس کی ضرورت پورا کرو، اس کے پاس کپڑے خرید کر دو، اس کے پاس جوتے نہیں جوتے خرید کر دو، اس کے پاس کھانے پینے کے لیے راشن نہیں تو راشن خرید کر دو، اس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں، تمہارے پاس اتنی وسعت ہے تو گھر خرید کر دو، بنا کر دو۔ تو اللہ رب العزت نے یتیم کا حق تمہیں بیان فرمایا کہ یتیموں کا خیال کرو۔ آگے والمساکین، مساکین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ مسکین کسے کہا جاتا ہے؟ جو صاحب نصاب نہ ہو، یعنی جس پر زکوٰۃ فرض نہ ہو، اسے مسکین کہا جاتا ہے۔ جس پر جس پر فطرانہ فرض نہ ہو اسے یتیم کہا جاتا ہے۔ جس پر عشر فرض نہ ہو اس کو مسکین کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں مساکین کا بھی خیال کرو۔ پھر آگے فرمایا والجار ذی القربى، اور ایسے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک رکھو جو رشتہ دار ہے۔ اب پڑوسی دو طرح کے ہو گئے،
اس پڑوسی کا بھی خیال کرنا ہے جو تمہارا پڑوسی ہے لیکن رشتہ دار ہے، اس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے کہ اس کا خیال کرو، کہیں وہ بھوکا تو نہیں سو رہا، کہیں وہ کسی پریشانی میں تو نہیں ہے، کہیں وہ کسی غم میں تو نہیں ہے، کسی تکلیف میں تو نہیں ہے، تو تمہارے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، تمہیں اللہ نے خوشحال بنایا ہے تو تم اپنے اس پڑوسی کا بھی خیال کرو جس کی راتیں پریشانی میں، غم میں، تکلیف میں گزر رہی ہے کہ بھئی اس کو مسئلہ کوئی پریشانی تو نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اس کا خیال کرو، تمہارے اوپر یہ لازم ہے، اس پڑوسی کا خیال کرو جو رشتہ دار ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر والجار الجنوبی، رشتہ دار نہیں ہے، اجنبی ہے، دور کا پڑوسی ہے لیکن ہے پڑوسی، رشتہ دار کے بعد دوسرے درجے کا وہ پڑوسی ہے، ایک وہ ایسا پڑوسی جو رشتہ دار بھی ہے، ایک وہ پڑوسی تو ہے لیکن رشتہ دار نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کے بارے میں تمہیں حق دیا ہے کہ تم ان کے حقوق کا خیال کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پڑوسی کی حد کیا ہے؟ کتنے لوگ جو ہے پڑوس کے میں شامل ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 40 گھر تمہارے لیے پڑوس کی حیثیت رکھتے ہیں، 40 گھر، تمہارے گھر کے علاوہ 40 گھر ہوں وہ پڑوس کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب اگر کسی کے پاس اتنا کھانا نہ ہو، حیثیت نہ ہو کہ 40 گھروں کو وہ کھانا کھلا سکے، 40 گھروں کو تحفے دے سکے، تو پھر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر وہ گھر جس گھر کا دروازہ تمہارے گھر کے قریب ہے، اس گھر پر اس کا زیادہ حق ہے کہ تم اس کو، اگر تمہارے گھر میں اچھا کھانا بنتا ہے تم اس کو بھی، اس گھر والے کو، اس پڑوسی کو بھی کچھ نہ کچھ پہنچا دو، تم کچھ خیرات کر رہے ہو تو اس کے گھر بھی کچھ نہ کچھ پہنچا دو، تم اپنے کوئی خوشی کا، تمہارے اندر جو ہے اپنے کوئی خوشی کا اظہار کر رہے ہو تو اس خوشی میں اس کو بھی شامل کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اتنی حیثیت نہیں کہ 40 گھروں کو کھلا سکو، ان کو تحفے تحائف دے سکو، تو کم از کم اسی کا خیال کر لو جس کا گھر تمہارے گھر کے قریب ہے، جس کا گھر کا دروازہ تمہارے گھر کے سامنے ہے، تو اس کا خیال کر لو۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بھائی تم نے پڑوسیوں کا خیال کرنا ہے، وہ پڑوسی چاہے تمہارا رشتہ دار ہو، چاہے وہ پڑوسی تمہارا غیر رشتہ دار ہو۔ اور پھر اس پڑوسی میں وہ بھی آ جاتا ہے، ایک یہ کہ مسلمان ہے اور رشتہ دار بھی ہے اور قریب تمہارے گھر کے ساتھ گھر بھی ہے، اس کا حق سب سے زیادہ ہے۔ اس کے بعد وہ جو مسلمان ہے لیکن رشتہ دار نہیں ہے اور پڑوسی ہے، تو اس کے بعد اس کا حق سب سے زیادہ ہے، اس کے بعد اس کا حق سب سے زیادہ ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر وہ کہ جو پڑوسی ہے لیکن مسلمان نہیں ہے، پھر یعنی غیر مسلم ہے، پھر اس کا حق زیادہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے درجہ بر درجہ یہ حقوق عائد فرمائے ہیں ہر شخص پر کہ جو اس پر عائد ہوتے ہیں کہ اس نے معاشرے میں رہنا ہے تو صرف یہ سمجھ کر نہیں رہنا کہ بھائی میرا گھر، میری بیوی، میرے بچے، میرا گھرانہ، یہاں تک محدود نہیں رہنا، بلکہ تم اگر خوشحال ہو تو اپنی خوشحالی میں تم ان کا بھی خیال کرو جو غیر خوشحال ہے، جو تنگی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، جو پریشانی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، جو دکھوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں، جن کی مالی حیثیت نہیں ہے، بے روزگاری ہے، تم ان کا بھی خیال کرو، ان کا بھی خیال کرو۔ اللہ رب العزت فرما رہے اپنی مرضی سے کوئی زندگی اپنی مرضی سے اپنے تک محدود رہ کر تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ تم اپنے وجود تک، اپنے گھرانے تک محدود ہو کر رہو، بلکہ تمہارے اوپر یہ ہے، تمہیں میری طرف سے یہ حق ہے کہ تم اپنے گھرانے کے ساتھ ساتھ اپنے پڑوس کا بھی خیال کرو، رشتہ داروں کا بھی خیال کرو، اپنے جو ہے دوستوں کا بھی خیال کرو، اپنے پڑوس کا بھی خیال کرو، اپنے محلے والوں کا بھی خیال کرو، اپنے قرابت داریوں کا بھی خیال کرو، اپنے رشتہ داریوں کا بھی خیال کرو، ان سب کی تم نے فکر رکھنی ہے، ان سب کو تم نے جو ہے ان سے بے پرواہ نہیں ہو جانا، ان سے غافل نہیں ہو جانا، سب کا تم نے خیال کرنا کہ میرے پڑوس میں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا، میرے پڑوس میں کوئی پریشان تو نہیں ہے، میرے پڑوس میں کوئی غمگین تو نہیں ہے، میرے پڑوس میں کوئی تکلیف میں تو نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ان سب کا تم لوگوں نے خیال کرنا ہے، ان سب کا تم نے خیال کرنا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور ایسے ساتھی کا خیال کرنا ہے جو پہلو میں ہے۔ تم مجلس میں بیٹھے ہو، ایک شخص تمہارے پاس بیٹھا ہے لیکن جگہ تمہارے پاس موجود ہے، تم چاہو تو اس جگہ سے تھوڑا سا ایک جگہ اس ساتھی جو تمہارے ساتھ تنگی میں بیٹھا ہے
پتا ہے کہ یہ تکلیف میں ہے تو میں اس کے لیے جگہ ذرا کشادہ کر دوں، جگہ تھوڑی سی اور چھوڑ دوں تاکہ یہ تکلیف سے نکل آئے، تو ذرا اس کے لیے جگہ کشادہ کر دو، اپنی جگہ سے ہٹ کر تھوڑا سائڈ پر ہو جاؤ، سائڈ پر جاؤ، ایک کرسی تمہارے درمیان میں بیٹھی ہے، ایک تمہارے دو بندوں کے درمیان ایک شخص بیٹھا ہے، وہ تنگ ہو رہا ہے، تو ایک کرسی درمیان میں خالی ہے جگہ، یا خالی تم نیچے زمین پر بیٹھے ہو، تمہارے برابر میں جگہ خالی ہے، تم اٹھ کر اس جگہ پر چلے جاؤ اور اس کے لیے جگہ کو ذرا کشادہ کر دو تاکہ وہ تنگی سے نکل آئے، وہ پریشان ہو۔ یا اسی طرح پر تمہارے پاس جگہ ہے اور لیکن اگر تم چاہو تو جگہ چھوڑ کر ذرا تھوڑا سائڈ پر ہو جاؤ، تم دیکھ رہے ہو ایک مہمان آ رہا ہے تو اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اس کے لیے جگہ دے دو کہ یہ آیا ہے، یہ میرا بھائی آیا، یہ میرا چاچو آیا، یہ میرا تایا آیا، یہ میرا ماموں آیا، یہ میرا دوست آیا، یہ مسلمان آیا، تو اس کے لیے جگہ دے دو، اس کے لیے جگہ چھوڑ دو، اس کے احترام میں کھڑے ہو جاؤ، اس کے ادب میں کھڑے ہو جاؤ کہ میرا بھائی میرا مسلمان بھائی آ رہا ہے، میرا چاچو آ رہا ہے، مجھ سے عمر میں بڑا آ رہا ہے، میں اسے قرابت میں میرا قرابت دار آ رہا ہے، میرے رشتہ دار آ رہا ہے، تو اس کے لیے جگہ دے دو، اس کے لیے جگہ کو اس جگہ میں وسعت پیدا کر دو، تو اس کے لیے گنجائش پیدا کر دو، تو دیکھنے والا کا دل خوش ہو جائے کہ دیکھو میرے بھائی نے میرا خیال کیا ہے، میرا احترام کیا ہے، میرے لیے جگہ چھوڑی ہے، میرے لیے جگہ سے کھڑا ہو گیا ہے، کتنا میرا ادب کیا، میرا خیال کیا، احترام کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس چیز کا تم نے خیال کرنا ہے، اس چیز کا تم نے خیال کرنا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَابْنِ السَّبِيلِ، مسافروں کے حقوق کا بھی خیال کرنا ہے۔ مسافر بسا اوقات اپنے گھر میں، چاہے وہ کروڑ پتی ہے، سفر کر رہا ہے، راستے میں کوئی مال چوری ہو گیا، کسی حادثے کا شکار ہو گیا، کسی تکلیف میں مبتلا ہو گیا، تو تم نے اس کا خیال کرنا ہے، وہ بھوکا کھانا کھلاؤ، اس کے لیے اس کے پاس کرایہ نہیں تم کرایہ دو، اس کے پاس جو ہے کھانے سفر کے لیے توشہ نہیں تم اس کے لیے توشہ دو، اس کے ضرورت کا سامان دو، اس کا خیال کرو، اس کی رہنمائی کرو، کوئی راستہ پوچھتا ہے راستہ بتلاؤ، کسی جگہ پر جانا چاہتا ہے اسے اگر وسعت ہے وقت ہے تو اس جگہ تک پہنچا دو، کرایہ نہیں ہے تو کرایہ دے دو، کھانا نہیں ہے تو کھانا کھلا دو۔ تو مسافروں کے حقوق کا بھی تم لوگوں نے خیال کرنا ہے، نہ یہ کہ تم اس کے مال کو غصب کر لو، چوری کر لو، تکلیف میں مبتلا کر دو، اسے کسی حادثے کا شکار بنا دو، تم نے ایسا نہیں کرنا، مسافروں کے حقوق کا خیال کرنا ہے، مسافروں کے حق کا بھی خیال کرنا ہے۔ اور آگے فرمایا وما ملکت ایمانکم، اسی طرح پہ غلام ہیں، لونڈیاں ہیں، باندیاں ہیں، ان کے حقوق کا بھی تم نے خیال کرنا ہے۔ پھر آخر میں میرے رب نے فرمایا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر ایسے شخص کو جو اترانے والا ہے، تکبر کرنے والا ہے، غرور کرنے والا ہے، تو ایسے شخص کو اللہ رب العزت پسند نہیں کرتے۔ آج اگر کوئی چودھری ہے تو اس کا احترام ہے، اگر کوئی غریب ہے تو اس سے بات کرنے کے لیے ہم برداشت نہیں ہوتے، گوار پسند نہیں کرتے، اگر چودھری آ رہا ہے ہم اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کا استقبال کرتے، کوئی غریب آتا ہے ہم اس سے منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ جو تم نے اپنی زندگیوں میں، اپنے معاشرے میں امتیاز پیدا کر دیا ہے، فرق پیدا کر دیا، اس فرق کو نکالو، تمہارے رب کی نظروں میں غریب، امیر، چودھری، غیر چودھری سب یہ برابر ہے۔ تو اللہ رب العزت کا حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی فرق کو واضح کیا کہ بھئی کسی عربی کو کسی جو ہے اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، یہ فرق واضح کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت تھا کالے گوروں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے، گورے کالوں کے ساتھ پسند نہیں کرتے تھے، عبادت خانے الگ الگ بنے ہوئے۔ اب اللہ رب العزت نے تبلیغ کی برکت سے ایسی محنت جو ہے معاشرے کے اندر پھیلی، ملکوں کے اندر پھیلی کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی خطیب کے سامنے کالے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، گورے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس فرق کو دور کیا ہے۔ بھائی کوئی غریب، کوئی امیر کسی غریب کو حقارت کے نظر سے نہ دیکھے، کوئی کسی ذات کا ہے، کوئی کسی ذات کا ہے، تو ذاتوں کے اعتبار سے کسی میں فرق پیدا نہ کرے، کسی کو کمی نہ سمجھے، کسی کو چودھری نہ سمجھے، ہر ایک کو مسلمان کی حیثیت سے دیکھے، چودھری ہے اس کا بھی احترام کرے، کسی معاشرے میں جس ذات کو کم تر سمجھا جاتا ہے، حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، تم اسے حقارت کی نظر سے نہ دیکھو، اسے بھی وہی حیثیت دو، وہی مقام دو جو ایک چودھری کو دیتے ہیں۔ آج کسی کو اقتدار مل جائے، چاہے وہ غریب ہے تو اس کی واہ واہ ہے، بلے بلے، تعلقات جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر اس غریب کے پاس کوئی اقتدار نہیں ہے تو منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ایسے شخص کو جو متکبر ہو، جو غرور کرنے والا ہے، جو تکبر کرنے والا ہے، جو اترانے والا ہے، جو فخر کرنے والا ہے، ہر ایسے شخص کو میں پسند
پسند نہیں کرتا۔ لہٰذا ہم لوگ اپنی زندگیوں سے تکبر کو نکالیں، انا کے مرض کو نکالیں، میں کے مرض کو نکالیں، تو اللہ رب العزت نے اس چیز سے منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں آپس میں یا اللہ تعالیٰ محبتیں پیدا فرما دے، اور اللہ رب العزت ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرما دے، ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الحمدللہ۔